بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، اور اس حوالے سے شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ نہیں کھولتے، بلکہ سنی جلدی روزہ کھولتے ہیں۔ شیعہ وقت کے بعد روزہ نہیں کھولتے، بلکہ سنی وقت سے پہلے روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے، اس بارے میں قرآن مجید انتہائی واضح ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ ثم پھر اتم تمام کرو، صیام روزے کو، الی اللیل رات ہونے پر۔ لیل کا ترجمہ رات ہی ہے۔ 100% مترجمین اور مفسرین نے لیل کا ترجمہ رات ہی کیا ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ لیل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، لیل کا مطلب رات ہے۔ ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، مگر افسوس یہ کہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر رات ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ شام کو ہی روزہ کھول دیا جاتا ہے، بلکہ مغرب کی اذان پر روزہ کھول دیا جاتا ہے، سورج غروب ہونے پر روزہ کھول دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی الغروب الشمس، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی الاذان المغرب، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اور رات کا کانسیپٹ اندھیرے سے، کوئی بھی دانش مند آدمی شام کو رات نہیں کہہ سکتا، جب تک روشنی ہے اسے رات نہیں کہا جا سکتا۔ رات کا مطلب ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں لفظ لیل کسی ایک مقام پر استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ تو اب شب قدر سے کیا مراد ہے، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ کیا مغرب کی اذان کا وقت مراد ہے؟ کیا سورج کا غروب ہونا مراد ہے؟ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں، جن میں ستارہ پرست بھی تھے، چاند پرست بھی تھے، سورج پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب رات ہوئی اور ستارے نمودار ہو گئے تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے رب ہیں، اور جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ کیسے رب ہیں جو ڈوب جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب رات ہوئی اور ستارے نمودار ہوئے، یعنی رات کا کانسیپٹ، رات کا تصور ستاروں کے ظاہر ہونے